اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنے ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، یہ لمحات جو گزر رہے ہیں انتہائی قیمتی ہیں۔ ان راتوں کے اعمال کو لیلۃ القدر کے اعمال کی برابری عطا کی گئی ہے۔ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں جو ہیں یہ لیلۃ القدر کے برابر ہیں، اور ان راتوں کے اندر جب رب تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھیں، اس رب سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ کل خلاق عالم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرما دے گا۔ محترم سامعین گرامی قدر، آپ حضرات سورہ یوسف سماعت فرما رہے ہیں۔ جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ یوسف کا یہ 5واں رکوع ہے، اور اس کی ابتدائی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے کے احوال بیان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچے کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچے کیسے؟ یہاں تک کہ احوال آپ حضرات اس سے پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ دوبارہ سے ان مضامین کو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو چوتھی بیوی تھی، اس بیوی میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کی پیدائش ہوتی ہے۔ چھوٹے پن کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ اس کا ذکر کسی کے سامنے نہ کرنا، خاص طور پر اپنے بھائیوں کے سامنے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے بڑا مقام عطا کرنا ہے، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بھائی تجھ سے بڑا حسد کرتے ہیں، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے والد ہمیں چھوڑ کر، طاقت کے اعتبار سے ہم زیادہ، پورا ہم ایک جتھا ہیں، ہمیں چھوڑ کر یوسف کو وقت زیادہ دیتے ہیں، یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کوئی ایسی ترکیب بنائی جائے، کوئی ایسا منصوبہ بنایا جائے کہ ہمارے اور باپ کے درمیان سے یوسف علیہ السلام نکل جائیں۔ یہاں تک کہ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے۔ ان کا ایک بھائی یہودا، اس نے کہا کہ نہ، یوسف کو قتل نہ کرو، کوئی ایسی ترکیب سوچو
کہ یوسف جو ہے وہ اپنے باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ بالآخر منصوبہ یہ بنایا کہ یوسف کو کسی کنویں میں پھینک دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا۔ فلسطین کے جنگل کا وہ کنواں جہاں یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا، ایک قافلے کا گزر ہوا، پانی کی تلاش میں ایک شخص کنویں کے قریب پہنچا، پانی حاصل کرنے کے لیے ڈول ڈالا، اس ڈول کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے، دیکھا کہ خوبصورت بچہ ہے، اسے غلام بنا کر بیچیں گے، قیمت زیادہ ملے گی۔ قافلہ نکلنے ہی لگا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچ گئے اور آ کر کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اگر لے کر جانا ہی ہے تو اس کی قیمت ادا کرو۔ فلسطین کی جنگلوں میں بکنے والا وہ یوسف، جس کی سب سے پہلے بولی لگانے والے انہی کے بھائی تھے، کہ ہم انہیں بیچ رہے ہیں، اور قیمت کیا لگی؟ 20 درہم۔ 20 درہم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچا۔ وہ قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ مصر کی منڈی میں آ کر یوسف کی دوبارہ بولی لگی تو مصر کے وزیر خزانہ یا وزیر مال یا وزیر دفاع، جسے عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اپنے گھر لے کر آیا، بیوی سے کہا کہ اس کی اچھی نگہداشت کرنا، اس کا اچھی طرح خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں کیونکہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اب عزیز مصر نے بیوی کو تو کہہ دیا، بیوی نے نگہداشت شروع کر دی، ادھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم و حکمت کے سمندر عطا فرما دیے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جوانی کے اندر قدم رکھا تو عزیز مصر کی بیوی کے جس کا نام زلیخا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وقالت حیت لک، کہہ دیا زلیخا نے کہ اب تو آ جا۔ یوسف علیہ السلام نشانی دیکھ کر رک گئے اور بھاگنا شروع کر دیا، دروازے کھلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دروازے کو کراس کرنے کے بعد جب اگلا دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ جب عزیز مصر کو دیکھا، اس کی بیوی نے فوراً پینترا بدلا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف گفتگو کرنا شروع کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کو بیان کیا اور کہا کہ اس کے بارے میں کوئی گواہ ہونا چاہیے۔ گواہ کو پیش کیا گیا تو گواہ کون تھا؟ انہی کے قبیلے کا، یعنی عزیز مصری کے خاندان کا ایک چھوٹا بچہ، کہ جس نے گواہی دی کہ قمیض کو دیکھو، قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں۔ قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کوسا اور کہا کہ تو ہی جھوٹی ہے، اب تو معافی مانگ حضرت یوسف سے، اور حضرت یوسف کو کہا کہ اس معاملے سے درگزر کر دو، گھر کی بات گھر میں رہ جائے۔ لیکن کسی نہ کسی طرح یہ بات مصر کے بازار میں پہنچ گئی اور مصر کی عورتوں کے اندر چہمہ گوئیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ یہی قصہ عزیز مصر کے گھر تک پہنچا تو عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ان عورتوں کو جو اونچی سوسائٹی کی رہنے والی تھیں، ان عورتوں کو دعوت پہ بلایا، تکیوں والی نشست قائم کی، کھانے چنے اور ان کے ہاتھ میں چاقو دے دیے، اور حضرت یوسف کو کہا کہ تم نے تھوڑی دیر کے لیے ان عورتوں کے سامنے سے گزرنا ہے۔ حضرت یوسف ان عورتوں کے سامنے گزرے، اس حال کے اندر کہ آپ کی نگاہیں نیچی تھیں، آپ نے ان عورتوں کو دیکھا نہیں، لیکن ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا۔ ان کے دیکھنے کی کیفیت یہ بنی کہ جب انہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو اپنا ہوش کھو بیٹھیں، اور اتنا ہوش کھو بیٹھیں کہ ان کے ہاتھ کے اندر جو چاقو تھے وہ پھلوں پر چلنے کے بجائے ان کی انگلیوں پر چل گئے۔ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ جب انگلیاں کٹ گئیں تو اس زلیخا نے کہا کہ تم مجھے کوستی تھی، دیکھو تم نے اپنا حال کیا کر دیا ہے۔ یاد رکھو کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس بندے نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب یہ نہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں گی، میں اس پر پھر جال پھینکوں گی،
میں اسے پھر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اگر یہ میرے پروگرام، میرے منصوبے کے مطابق نہ چلا تو پھر میں اسے قید خانے میں ڈلوا دوں گی۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلی تو انہوں نے رب سے دعا کی کہ اے اللہ اس گناہ سے مجھے بچا لے، اور یہ جو قید خانے کا کہہ رہی ہے، مولا مجھے قید پسند ہے، میں قید میں جانا پسند کرتا ہوں، پر اس گناہ کی طرف مجھے مائل نہ کرنا۔ جب عزیز مصر نے تمام تر چیزیں دیکھیں تو اپنی انا کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ مضامین آپ حضرات اس سے پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ تو یہاں یہ یاد رکھ لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل میں گئے، ان کے جیل میں جانے کی وجہ کیا تھی؟ ان کے جیل میں جانے کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ عزیز مصر نے اپنی انا کو بچانا تھا۔ اس نے اپنی انا کو بچانے کے لیے حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈالا تھا تاکہ یہ منظر سے غائب ہو جائیں۔ مصر کے اندر جو پروپیگنڈا چل رہا ہے وہ ان کی غیر موجودگی میں ختم ہو جائے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ قید خانے میں رہے؟ ان کے جیل کا عرصہ حیات کیا ہے؟ علماء مفسرین نے اس بارے میں مختلف اقوال درج کیے ہیں، 3 سال سے لے کر 12 سال تک۔ لیکن شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جس قول کو نقل کیا ہے اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ یہی راجح قول ہے، وہ ہے 7 سال۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر 7 سال رہے۔ جب آپ جیل میں پہنچے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف کے ساتھ 2 اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ 2 اور نوجوان بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے۔ یہ 2 نوجوان کون تھے؟ یہ وقت کے بادشاہ کے ملازم تھے۔ ایک کیا ملازمت کرتا تھا؟ ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا بادشاہ کا نان بائی تھا۔ بادشاہ کا ساقی یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا، اور دوسرا نان بائی یعنی بادشاہ کے باورچی خانے کا انتظام سنبھالنے والا، یعنی کہ روٹی پکانے والا۔ یہ 2 شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے۔ قال احدهما انی ارانی آصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تأکل الطیر منه۔ جب یہ 2 قیدی قید خانے میں داخل ہوئے تو ان قیدیوں نے خواب دیکھا۔ دونوں نے خواب دیکھا۔ ایک قیدی نے خواب یہ دیکھا کہ میں انگور کا شراب نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہوں، میں انگور کا شراب نچوڑ رہا ہوں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے یہاں سے مراد یہ ہے کہ انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں، انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ یہ دوسرے قیدی نے خواب دیکھا۔ جب انہوں نے قید خانے کے اندر خواب دیکھا تو انہیں اب اس خواب کی تعبیر کا علم چاہیے تھا۔ یہ کسی نیک بندے کی تلاش میں تھے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار قید خانے کے اندر اتنا متاثر کن تھا، آپ کی وجاہت، آپ کا تقوی، آپ کی للہیت، آپ کی آہوزاری کو دیکھ کر جیل کا جو افیسر تھا وہ آپ سے اتنا مرغوب ہو چکا تھا کہ آپ کو جیل خانے کا سارا انتظام سپرد کر رکھا تھا، جیل کا سارا انتظام سپرد کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جیل خانے کے اندر انتہائی مشہور تھے۔ جب انہوں نے خواب دیکھا اور انہیں خواب کی تعبیر کا علم چاہیے تھا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس شخص سے تعبیر معلوم کریں جو جیل کے اندر انتہائی نیک سیرت دکھائی دیتا ہے۔ آپ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر اپنے خوابوں کا اظہار کیا
اور کہا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر چاہیے، کیوں؟ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک آدمی دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں۔ اور اس سورہ کے شروع میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ جس کو خوابوں کی تعبیر کا علم سیکھنا ہو، یا جسے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں جاننا ہو، اور جسے خوابوں کی حقیقت کا علم رکھنا ہو، وہ سورہ یوسف کی تلاوت کر لے، سورہ یوسف کی تلاوت کر لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب یہ خواب بیان ہوئے تو قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، اور اللہ نے مجھے ایسا علم عطا کر رکھا ہے کہ میں تمہیں اتنی جلدی خواب کی تعبیر بتا دوں گا کہ جیل خانے کے اندر جو تمہارے لیے کھانا آ رہا ہے، کھانا آتا ہے، اس کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ کیوں؟ ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس علم کا حصہ ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمایا ہے، میں تمہیں خواب کی تعبیر کا علم بتا دوں گا کیونکہ اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے۔ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اللہ رب العزت کے اس پیارے بندے نے انہیں تبلیغ کی۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ سوال کرے اور اس سوال کا جواب اسے چاہیے ہو تو سوال کا جواب دینے سے پہلے اسے دعوت و تبلیغ کر لینی چاہیے۔ تبلیغ صرف ایک جماعت کا کام نہیں ہے، تبلیغ ہر ایمان والے کا کام ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آج ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم جب بھی کسی بھی مجلس میں بیٹھیں، ہم جب بھی کسی سے گفتگو کریں، اپنے مقصد کو بیان کرنے سے پہلے رب کی حمد و ثنا کو بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقاصد کو بیان کریں، پھر ہم اب دنیا کے اندر جو آئے ہیں اس دنیا میں آنے کے مقاصد کو بیان کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اپنے عقائد کو بیان کیا۔ آپ چاہتے تو فوراً خواب کی تعبیر بتا سکتے تھے، لیکن چونکہ قرآن اور قرآن کا ہر واقعہ جو ہے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم واقعہ یوسف کو سنیں اور اٹھ کر چلے جائیں، اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ یوسف کے پاس پوچھنے کے لیے وہ دو قیدی آئے کہ خواب کی تعبیر بتاؤ، آپ نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اپنے عقائد کا ذکر کیا، اور عقائد کا ذکر کرتے ہوئے دل کے اندر منشا یہ تھی کہ جن کو میں یہ ذکر کر رہا ہوں یہ بھی اپنے عقائد کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اس میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی عنقریب موت واقع ہونے والی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ موت سے پہلے اپنی کفریہ حالت کو چھوڑ دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا بیان کیا؟ اپنے عقائد کو بیان کیا، اور عقائد کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ کی کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے میری ایک بات سنو، بات یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ترکتو، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے منکر ہیں، میں نے ان کا دین چھوڑ دیا ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ معاذ اللہ پہلے اس دین پر تھے اب چھوڑ دیا ہے، یہاں ترکتو سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ہر حال کے اندر اس دین سے اعراض کیا ہے،
ہر حال کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اس دین سے بچایا ہے، ان لوگوں کے عقائد سے بچایا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے منکر ہیں، کامیابی اسی میں ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کامیابی اس میں ہے۔ اور پھر فرمایا واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کر رہا ہوں، میں اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ان کے دین کی پیروی کر رہا ہوں۔ یہاں علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ کون سے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرنی چاہیے؟ ان آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرنی چاہیے جنہوں نے اپنی زندگیاں شرک کے اندر گزاری ہوں، اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوں، نبی کی سنتوں کے خلاف زندگیاں گزاری ہوں، شریعت کے مخالف زندگیاں گزاری ہوں، ان کی پیروی نہ کرو، ان کی پیروی کرو کہ جن کی اپنی زندگیاں ایسی گزری کہ ان کے زندگی کے 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کی جو پیروی کی وہ اس لیے کی کہ آپ کے باپ دادا وقت کے نبی تھے۔ آج ہمیں بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی پیروی کر سکتے ہیں دین کے معاملے کے اندر کہ جو سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگیاں گزار گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی آتا ہے، اور ہر روز نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اگر ہمارے باپ دادا پر، ہمارے آباء و اجداد پر اللہ کا انعام ہوا اور وہ نیک راستے پر چلتے رہے، وہ ہدایت کے راستے پر چلتے رہے، تو ان کی اتباع کی جا سکتی ہے، ان کی اتباع کی جا سکتی ہے۔ ان لوگوں کی اتباع نہیں کی جا سکتی جنہوں نے اپنی زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف گزاری ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے حکموں کے خلاف گزاری ہیں، ان کی اتباع کبھی نہ کرو۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتانے سے پہلے یہ بتایا کہ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، سن لیجئے یہ جو عقیدہ توحید ہے نا، یہ جو آج ہم عقیدہ توحید کا اظہار کر رہے ہیں، یہ جو آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جو آج ہم دین کی بات کرتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا کمال کوئی نہیں ہے، نہ یہ ہم نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ ہنر حاصل کیا ہے، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اظہار کیا نا، اس اظہار کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو تمام تر باتیں میں کر رہا ہوں اور یہ پیغام جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں، یہ میری اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے فضل کا حصہ ہے۔ آج ہم بھی یہ سمجھ لیں کہ آج جو الحمدللہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز کی ہمیں توفیق مل رہی ہے، اللہ کے گھر میں آنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس فضل کی قدر کر لیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ جو ہے نا وہ شکر نہیں کرتے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات اکثر اوقات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ موجودہ حالات اور موجودہ وقت
ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے اندر خاص طور پر عبادات کا اہتمام کرو، اور اس کے اندر وہ عمل کرو جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہے، اور ان اعمال میں سے ایک عمل 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج کو قربانی کا ہے، قربانی کا ہے، قربانی کرو۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قربانی کر دینی چاہیے نا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے قربانی کر دینی چاہیے، لیکن آج کا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا وہ بحث میں پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ دشمنان اسلام نے ہمارے ذہنوں کو اتنا جھنجھوڑ دیا ہے کہ آج ہم دین کے احکامات کو پورا کرنے سے پہلے بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں، بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں۔ آج کسی نے کہا کہ بھائی جانور جو ہے نا، اس کو ذبح کرنا کون سا ضروری ہے؟ جانور ذبح کرنا کون سا ضروری ہے؟ کیا کرو، جتنے قیمت کا تم جانور خریدو گے اتنی قیمت کسی غریب کو دے دو، اتنی قیمت کسی غریب کو دے دو، اتنے پیسے سے کسی غریب کی شادی کروا دو، اتنے پیسے سے کسی غریب کو گھر بنوا دو۔ یہ سوچیں ہمارے ذہن کے اندر ڈال دی گئیں۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں یہ دین اسلام دیا، شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں صرف یہ کہا کہ جانور ذبح کر دو۔ اگر رب ہم سے ہماری جانیں بھی مانگتا تو ہم اس سے بھی دریغ نہ کرتے۔ اللہ نے تو صرف اتنا کہا جانور ذبح کر دو، اور ہم ہیں کہ بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو نہیں پتا کہ ہم محض جانور ذبح نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جانور کا گوشت اور پوست اور جانور کی کھال، جانور کے اعضاء، یہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتے۔ اللہ کے ہاں تو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کے ہاں تو تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں تو ہمارے دلوں کے حالات پہنچتے ہیں۔ تو خدا را اس معاملے میں کبھی بھی بحث میں نہ پڑیں، کبھی بھی بحث میں نہ پڑیں کہ قربانی کرنے کا کیا فائدہ، جانور ذبح کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ دین جو ہے یہ میری اور آپ کی عقل کے تابع نہیں ہے کہ ہم جو سوچیں ویسا ہو جائے۔ دین نقل کے تابع ہے، دین نقل کے تابع ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اسلام نے ہمیں بتایا، جو قرآن نے ہمیں بتایا، ہم پر لازم ہے کہ ہم کر گزریں۔ دنیا جو بکواسات کرتی ہے کرتی رہے، ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس حال کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان قیدیوں سے ایک سوال کیا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، مجھے یہ بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا متفرق بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ کے جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے؟ مجھے تم بتاؤ، بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہے کہ جس کی قوت، جس کا غلبہ سب پر چھایا ہوا ہے؟ اور ساتھ بتایا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو نا، وہ سوائے ناموں کے کچھ نہیں ہے۔ وہ نام جو تم نے رکھے، تمہارے آبا و اجداد نے رکھے، تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی عبادات تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی تو فائدہ پہنچائی جائے گی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی تو قبول ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی تو نجات کی صورت بن کر ہمارے سامنے آئے گی۔ اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو نا، جن کے تم نے نام رکھے ہوئے طرح طرح کے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہے، حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون،
لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں یہی دین اصل دین ہے، یہی دین جس دین پر ہم چل رہے ہیں نا، یہی دین اصل ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کون لوگ نہیں جانتے؟ وہ لوگ نہیں جانتے جو اس دین کی قدر نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتاکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اس شخص کو کہ جس نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اس کو یہ خواب کی تعبیر بتائی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب تو آزاد ہوگا اور تجھے پھر وہ منصب ملے گا کہ تو بادشاہ کے دربار میں جائے گا اور بادشاہ کو پھر سے شراب نچوڑ کر پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ، اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے خواب یہ بتایا تھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور اس پر سے پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں، اسے یہ تعبیر بتائی کہ تجھے عنقریب بادشاہ پھانسی دے دے گا، پھانسی پہ لٹکا دے گا۔ اور اس وقت کا رواج یہ تھا کہ جسے پھانسی پر لٹکایا جاتا اس کی لاش کئی دنوں تک چوک چوراہے پر لٹکی رہتی تھی تاکہ لوگ اس لاش کو دیکھ کر عبرت پکڑیں۔ تعبیر میں یہ بتایا کہ پھر تیری لاش کو لٹکایا جائے گا اور پرندے آئیں گے اور تیرے سر میں سے نوچ کر گوشت کھائیں گے، یہ اسے تعبیر بتائی۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو تم معاملہ پوچھ رہے ہو نا اس کا فیصلہ اسی طرح ہو چکا ہے، یعنی ایسا ہی ہوگا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے 1 یا 2 یا 3 دن کے بعد ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ ایک شخص کو رہا کر دیا گیا اور وہ بادشاہ کا ساقی بن گیا اور دوسرے شخص کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اب جب خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلائی تو اس میں سے ایک وہ شخص کہ جسے یہ تعبیر بتائی تھی کہ تو بادشاہ کا ساقی بنے گا، اسے یہ بھی بتایا وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا۔ اب علماء مفسرین نے اس کی 2 تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا کہ یوسف قید خانے میں ہے، اور دوسری تفسیر یہ بیان کی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری تعلیمات کا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا۔ میں نے جو کہا ہے نا کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم، کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سچا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ اس کا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا کہ تو جو حاکمیت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جو بادشاہت کا دعویٰ کر رہا ہے، تیرے سوا بھی بادشاہ کوئی اور ہے جس کی بادشاہت صرف مصر پر نہیں، جس کی بادشاہت صرف چند علاقوں پر نہیں ہے، جس کی بادشاہت پوری دنیا پر ہے۔ اسی کا حکم ہے کہ اسی کی عبادت کرو اور وہی دین سچا ہے۔ علماء مفسرین نے یہ تفسیر بھی بیان کی ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ساقی جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو وہ بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور یوسف علیہ السلام کئی عرصہ تک قید خانے میں رہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا ذکر اس ساقی نے کب بادشاہ کے سامنے ذکر کیا، کن حالات کے اندر ذکر کیا، وہ اگلے درس کے اندر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔